رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیا، احتساب کام لیا ورنہ 10 جہاز بھی گرا سکتے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 5 بھارتی طیارے گرانے پر پاک فضائیوں کو سلام۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنے رافیل طیاروں پر بہت ناز تھا۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹے اور آنن فانن طیارے مار گرائے۔ افواج پاکستان نے دشمن کے حملے کو ناکام بنا کر تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ بہادر افواج نے مکروہ بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے جواب سے دشمن کا ہوش ٹھکانے آ گیا۔ وزیراعظم کی اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت۔ اپوزیشن کے ساتھ اپنی چیمبر میں ملنے کو تیار ہوں، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اختیار مل گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، بھارتی حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان نے عالمی برادری سے بھارتی حملوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا بھارت نے شہری آبادی پر میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے 5 بھارتی جنگی طیارے اور ڈرون مار گرائے۔ بھارت نے آگ بھڑکا دی ہے، اب نتائج کے ذمہ دار بھی بھارت پر ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایئر ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے آرمی چیف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف کا بھارتی جارحیت کو ناکام بنانے پر ایئر فورس کی شاہینوں کو خراج تحسین۔ دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے اور اپنا لوہا منوانے پر بے حد سراہا۔ کہا کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی، جو بھی اس کی کوشش کرے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ 1 گھنٹہ جنگ جاری رہی، فورسز کو تحمل کا نہ کہا ہوتا تو بھارت کے 5 نہیں 15 طیارے گرتے۔ بھارت کے 75 سے 80 فائٹرز نے سرحد پر حملہ کیا، فضائیہ نے بھرپور جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا انڈین فائٹر نے پیلوٹ گرایا، ہم نے اسے نشانہ بنایا۔ ہم نے 5 انڈین طیارے، 3 فائٹرز جہاز، 2 ان میڈ کاپٹرز گرائے۔ ہم نے دشمن کی $1 ارب کے طیاروں کو تباہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا قوم مسلح افواج کو مستعد رہنے اور جواب دینے پر مبارکباد دیتی ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل کو خط لکھا ہے، صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ آج رات کچھ بھی ہو سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا بھارت نے جنگ کو بڑھاوا دیا تو نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے، ایٹمی جنگ کی صورت میں ذمہ داری بھارت کی ہوگی۔ بھارت نے نیلم جہلم بجلی گھر پر حملہ کیا، جواب تو دینا ہوگا، پارلیمنٹ اور عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ افواج پاکستان کو بھارت کو جواب دینے کا اختیار دے دیا ہے، افواج پاکستان اس حملے کو ترتیب دیں گی۔ بھارت نے جارحیت کر کے جو فاش غلطی کی ہے اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا، وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ کہا بھارت سمجھ بیٹھا تھا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، شاید وہ یہ بات بھول رہا ہے، یہ بہادروں کی قوم ہے، اپنے عزم میں فولادی ہیں، جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے۔ اپنے وطن کی عزت حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پاک فوج نے 5 بھارتی جہاز ایسے گرائے جیسے مچھر ہوں، یہ اور حملہ کریں ہم جہاز گرائیں گے۔ بھارت نے ہمارے نہتے لوگوں پر حملہ کیا، اب بھارت حوصلہ رکھے، پاکستان جواب دے گا۔ اگر بھارت سمجھتا ہے خاموش رہیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا، پاکستان کو اس حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے بزدلانہ حملے کا بھرپور جواب دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا، اب وہ ہمارے جواب کا انتظار کرے۔ بھارت کو وقت بتائے گا، پاکستان پر حملہ کرنا اس کی تاریخی غلطی تھی، دوبارہ ایسی حماقت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا افواج پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز مار گرائے، جس پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج اس ایوان میں سیاست مکمل خاموش ہے کیونکہ ملک کے لیے سب متحد ہیں۔ وزیراعظم کی بات چیت کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر آصف زرداری سے اٹلی کے وزیر داخلہ کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی پر بات چیت۔ صدر پاکستان نے کہا انتہا پسند بھارتی حکومت کے اقدامات سے خطے کے امن اور استحکام کو خطرہ ہے،
عالمی برادری کو بھارت کے بزدلانہ اقدام کا نوٹس لینا چاہیے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ کا بھارتی حملے میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ بھارت کے بزدلانہ حملے پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے بھارت کے 60 ڈرون مار گرائے۔ ہرنالہ، شکرگڑھ اور کوٹلی سیکٹر میں بھارت کے 3 ڈرونز گرائے جا چکے۔ 5 لڑاکا طیارے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ بھارتی فوجی مورچے چھوڑ کر فرار۔ متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ پاک فوج دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے میں مصروف ہے۔ فرانس نے پاکستان کی جانب سے بھارتی فضائیہ کا ایک رافیل طیارہ مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا۔ صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیر خارجہ، وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ تینوں سروسز چیفز، حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، سرکاری حکام اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ بھارت کے سکھ فوجیوں کی بغاوت۔ پنجاب کے دشمیش کالج میں پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ کہا مودی حکومت نے پاک سرزمین پر دہشت گرد حملے کیے۔ انہوں نے سکھ فوجیوں کو پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کا بھی حکم دیا۔ کہا فوجی ٹینکوں پر خالصتان کے جھنڈے لگا کر پاک فوج کے ساتھ خالصتان کا مرکز بنائیں گے۔ بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے خلاف پوری قوم متحد۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے بڑا پالیسی بیان جاری کر دیا۔ کہا دنیا کو بتا دیا بھارت مزید کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ بھارت نے حملہ کیا، ہم نے وعدے کے مطابق بھرپور جواب دیا۔ دنیا کو ایک بار پھر بتا دیا ہے پہلگام واقعے پر تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی فورم پر اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی۔ پاکستان اور بھارت کی اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ کاروبار کا منفی رجحان۔ 100 انڈیکس میں 3559 پوائنٹ کی تنزلی۔ مارکیٹ 1,10,009 پوائنٹ پر بند۔ بھارت کی ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار 2% سے زائد کی مندی دیکھی گئی۔ انڈیکس 80,000 سے نیچے چلا گیا۔ دوسری جانب پاک بھارت جھڑپوں کے بعد عالمی منڈی میں گرتی ہوئی خام تیل کی قیمتوں کو سہارا مل گیا۔ خام تیل کی قیمت میں 1% اضافہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد اور پرجوش۔ خواتین، نوجوان اور بزرگ دفاع وطن کے لیے تیار۔ قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ، شہر شہر عوام سڑکوں پر۔ شہر کی فضا شیم شیم مودی اور پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے۔ مودی تیرے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فضا نعرہ تکبیر کے گانوں سے گونجتی رہی۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاولپور وکٹوریہ اسپتال کا دورہ۔ بھارتی حملے میں زخمی شہریوں کی عیادت اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر بہاولپور کی پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون اور ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ گفتگو میں کہا ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاک فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کا ٹیلی فون۔ وزیراعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کی بھارتی میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ وزیراعظم نے کہا پاکستانی سالمیت پر بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا۔ بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر میزائل حملے اشتعال انگیزی ہیں۔ قطری وزیراعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد موقف کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان اور آزاد کشمیر پر بلا اشتعال حملے کیے۔ بھارتی جارحیت پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اقدام عالمی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون۔ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ ترکی کا مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔
علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ حالات پر قریبی رابطے برقرار رکھنے کا اتفاق۔ بھارتی حملوں سے متعلق پاکستان نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا۔ مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، صدر اور سلامتی کونسل کو آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے کہا، بھارتی جارحیت کا مناسب جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ بھارت نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاک بھارت بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد وزیر داخلہ نے قائم مقام امریکی سفیر سے ملاقات کی۔ بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو بھارتی حملے سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا، بھارت نے جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں علاقائی امن متاثر ہوا۔ شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا گیا۔ پاکستان نے دفاع وطن کے لیے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ پاک بھارت کشیدگی پر چین کا تشویش کا اظہار۔ بھارت کی فوجی کارروائی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں چین کے ہمسائے ہیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں فریقین امن اور استحکام کے وسیع تر مفاد میں کام کریں۔ چین کا دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ فریقین ایسے اقدامات سے گریز کریں جو صورتحال کو پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ بھاری جارحیت پر عالمی برادری کا تشویش کا اظہار۔ جاپان کا دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ جاپانی چیف کیبنٹ سیکرٹری کہتے ہیں، پاک بھارت کشیدگی انتقامی کارروائیوں کو بھڑکا سکتی ہے۔ صورتحال کے مکمل فوجی تصادم میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، بات چیت کے ذریعے صورتحال کو مستحکم کریں۔ بھارت آج بدلہ لینے آیا اور بھاگ گیا۔ بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کی۔ سفید جھنڈا لہرانا بھارتی میڈیا کی بھی شکست ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاوڑ کی گفتگو۔ کہا، ہم نے کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ پاکستانی فوج نے دشمن کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ فوج کی دعاؤں سے برتری حاصل کی۔ پوری قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ ہم نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں کی۔ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا بیان۔ کہتے ہیں، بھارت نے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ بھارتی فوج نے بلا اشتعال حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ بھارت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، پاکستان دشمن سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا۔ آئینی بینچ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ وزارت دفاع اور دیگر کی اپیلیں منظور۔ سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-2 کے تناسب سے سنایا۔ بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ٹمز، پولی کلینک سمیت تمام اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ وزیر صحت نے شہر سے باہر طبی عملے کو فوری واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں تمام ضلعی اور صوبائی مانیٹرنگ اداروں میں ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب میں تمام اسکول، کالجز اور تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں سوشل میڈیا پر گردش کرتے والے نوٹیفیکیشن کو شیئر کرتے ہوئے کہا، یہ جعلی ہے۔ پنجاب بھر میں تمام اسکول، کالجز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ بزدلوں، تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم فرض اور ادھار کسی کا نہیں رکھتے، سود سمیت واپس کرتے ہیں۔ پاکستانی اداکار منیب بٹ کا بھارت کی جانب سے رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے حملے پر سخت رد عمل۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کر کے بھارتی جارحیت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔